شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندہ مومن کی حکمت۔ اسپین یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس پر مسلمانوں نے کئی سو سال بہت شان سے حکومت کی تھی اور وہ اسے اندلس کہتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت کے زمانے کی بہت سی یادگاریں آج تک باقی ہیں، جن میں جامعہ قرطبہ اور الحمرا کے محل خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ عمارتیں ایسی شاندار اور خوشنما ہیں کہ جو دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ اسپین کو مشہور مسلمان فاتح طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ امن چین سے رہنے والے لوگوں پر صرف مال و دولت حاصل کرنے اور حکومت کے لالچ میں چڑھائی کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے مقدس مذہب کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کہیں کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہو اور کسی طاقتور ظالم نے اللہ کی مخلوق کو امن اور انصاف سے محروم کر دیا ہو تو مظلوموں کی امداد کریں اور ظالم کو اس کے گناہوں کی سزا دے۔ اسلام نے ایسی کوشش کو جہاد کہا ہے، اور جہاد کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسپین میں ان دنوں ظلم کا بازار گرم تھا۔ یہاں کا بادشاہ راڈرک طاقت کے نشے میں ایسا مست ہو گیا تھا کہ کمزوروں اور غریبوں کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ غریب اور کمزور تو راڈرک کا ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کی بری قسمت کی وجہ سے ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے حکومت کے بہت بڑے افسر کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اور افسر نے بدلہ لینے کے لیے افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی۔ یہ افسر اگرچہ عیسائی تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے اس بات کا بالکل خیال نہ کیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان سے اجازت حاصل کر کے اپنے ایک فوجی سردار طارق بن زیاد کو اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، راڈر بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی فوجی قوت تھی، جس میں کئی لاکھ سپاہی اور افسر تھے، لیکن طارق بن زیاد نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی اور اپنے ساتھ 25-26 ہزار مجاہد لے کر اسپین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجاہدوں کی اس فوج نے سمندری جہازوں میں بیٹھ کر اس سمندر کو پار کیا جو افریقہ اور اسپین کے درمیان ہے، اور پھر اسپین کے پاس ایک پہاڑی پر جا اترے۔ آج کل اس پہاڑی کو جبرالٹر کہتے ہیں۔ یہ نام جبل الطارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جبل الطارق کا مطلب ہے طارق کا پہاڑ، اور اس پہاڑی کو یہ نام اس وقت دیا گیا تھا جب طارق بن زیاد اور ان کے ساتھی مجاہد یہاں اترے تھے۔ دنیا میں بہت سے نامور اور بہادر سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے شاندار کارنامے کیے ہیں، لیکن طارق بن زیاد نے جو کارنامہ کیا وہ پوری انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ سمندری جہازوں سے اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ہم لوگ جن جہازوں میں بیٹھ کر یہاں آئے ہیں انہیں جلا دیا جائے۔ اپنے سپہ سالار کا یہ عجیب و غریب حکم سن کر فوج کے سردار بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، جناب، ہم ایک غیر ملک میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے جنگ میں دشمن کامیاب ہو جائے اور ہمارے لیے یہ بات ضروری ہو کہ اپنے وطن لوٹ جائیں۔ جہاز جلا دینے کی صورت میں ہم واپس کیسے جا سکیں گے؟ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی یہ باتیں سن کر کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں اس خیال سے نہیں آئے کہ اگر ہماری جیت ہوگی تو یہاں اپنی حکومت قائم کریں گے، اور ہار گئے تو اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہمارے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ یا تو ظالموں کا زور توڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ پھر ہمیں ان جہازوں کی کیا ضرورت ہے؟ طارق بن زیاد کی یہ جوش بھری تقریر سن کر مجاہدوں نے وہ سارے جہاز جلا دیے جن میں بیٹھ کر وہ آئے تھے، اور ان کے پکے ارادے، بہادری اور اپنے سالار کا حکم ماننے کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں لڑائی کے ہر میدان میں شاندار کامیابیاں دیں۔ اسپین کا بادشاہ راڈرک 3 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر طارق کے مقابلے میں آیا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30 ہزار ہوگی، لیکن اپنی اچھائیوں کی وجہ سے وہ جیت گئے۔
راڈرک مارا گیا اور پھر پورے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واصف علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔